دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں پالہانہ پیار ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے، یہ اشک ہے آستی نہیں ہے۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی عورت چلی گئی ہے، خوب پہ پہلے وہ بھی نہیں ہے۔ تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے؟ حضرت صدر جلال اسٹیج پر تشریف فرما معزز اساتذہ کرام و مہمانان نظام اور حاضرین جلسہ، دارالعلوم دیوبند میں جنابی شخصیات قد آمر علماء و صلحاء اور بے مثال مفکرین و مدرسین کو پیدا کیا، ان میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث موضوع المدرسین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے عظیم مفسر و شارح علوم ناموسری و معارف شرح ولی اللہ کے بے نظیر ترجمان مدرسہ شیخ الحدیث کی زینت حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب کالنپوری علیہ الرحمن کی ذات کی سر فہرست ہے۔ آج جہاں پہ فراست، علم ہمت، فکری تازگی، حقیقت پسندی و حقیقت بیانی، زمانے کی نقل شناسی، آنے والے خطرات سے آگاہی، شجاعت قلب اور وسعت نظر میں امداد سے ولی الحمد للہیت، خدا نناسی، اسلام کی نیتی محبت و شرافت اور قوت و محبت کی حامل شخصیت ہے۔ اگر ایک طرف آپ سمجھانا بصیرت اور متحدانہ کام کے مالک تھے تو دوسری طرف دارالعلوم کے بےلوث و مخلص مالک تھے۔ سامعین بات کی صلاحیت و عظمت، شرافت و صداقت اور علم و عمل کا یہ آفتاب گجرات میں شروع ہوتا ہے۔ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے بعد مادہ علمی دارالعلوم دیوبند پہنچتا ہے اور علمانہ روزگار اساتذہ کے ساتھ قبول المحدثین حضرت مولانا فخر الدین مرادآبادی علیہ الرحمہ کے سامنے دعوت تلفظ سے کرتا ہے۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد علم و عمل اور حدیث جماع کا یہ آفتاب مسند درس پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ علم و حکمت کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ تازہ علم، دینی سماع، قانون کلام اور امام تقیم کی بے پناہ صلاحیت کا مالک یہ نوجوان اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ مدرسہ دارالعلوم ناظر صورت میں درس و تدریس کے ذریعے اس جناب علوم نبوت کی علمی زندگی گزارے گا کہ دارالعلوم کی نسل انتخاب گوہر انسانت پڑتی ہے اور دارالعلوم آپ کو پیسے سے اس طرف بڑھا لیتا ہے۔ فضلت عاجزین کا یہ شاگرد رشید مولانا ضیاء تربیت کے نتیجے میں پختہ کام و پختہ ذہن مدرس بن کر طلبہ دارالعلوم کے سامنے گزار ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ انہی تربیت کا نتیجہ تھا کہ شیخ حسین احمد صاحب علیہ الرحمہ کے بعد شیخ الحدیث قطب المدرسین کی حیثیت سے قاضی کا انتخاب عمل میں آیا اور آپ نے حیات مصطفیٰ کی آخری سانس تک قال اللہ اور قال رسول کی صدا سے بنا کو مشروبات کیا۔ آپ کے درس میں معرفت شعرا مباحث کی تحقیق و تنقیح کی معنیت، فقہی مسائل کو احادیث پر منطبق کر کے اکثر وارد شدہ شبہات کا ازالہ، مسلک احناف کی تحقیقی گہرائی، اہم مسائل کے نظریات و دلائل کی وضاحت اور منشأ اطلاق کے سمجھنے اور سمجھانے میں سرد نگاہی، نقطہ رسی و تحقیق کرنے کا مطالعہ ہوتا تھا۔ ہم ہوئے، تم ہوئے، یہ بھی ہوئے، سب انہیں کے درس کے اسیر ہوئے۔ حضرات کرام، آپ نے نہ صرف یہ مسند درس و زینت بخشی بلکہ دارالعلوم کے مطلب و مشرف کے تحفظ میں آپ کا وجود بڑا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ شعبہ
حاضرین جلسہ آپ جہاں حضرت جس کی آنکھ اور کی پیشانی پر دھومت ہے وہیں آپ کو حیات جاویدہ میں عطا کرنے والا آپ کا حیرت انگیز کارنامہ سننے کو تاریخ ہے. جب ہم آپ کی تصویری خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ ایک ایسے عظیم ترین مصنف کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں کہ اس کا اندازہ کرنا بھی ہم دیشوں کی بس کی بات نہیں. برعکس آپ کی وارثگی، شیفتگی، انداز کی برجستگی اور احساس لگی لوگ آپ کی بھی ہوتی کریں گی اور وہ کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ آپ کا کر رسول اللہ کے نور سے منور اور ان کی رائے اور دینائی پر تجمال اتفاق غلط یہ کہ درس و تدریس تباہ و تباہ اور تصدیق و تعلیم جیسی سرگرمیاں آپ کی زندگی کا امتحان بن گئی اور آپ نے دارالعلوم کی وساطت اور پلیٹ فارم سے ایسی خلافت علم کی مذہبی خدمات انجام دی جن کو تاریخ ہمیشہ اپنے سینے میں محفوظ رکھے گی. آپ کی یادوں کے چراغ روشن رہیں گے. استفادہ کرنے والوں کی زبانوں پر آپ کا ذکر جمیل نغمے جاوید کی طرح مچلتا رہے گا اور اس آفتاب جہاں آپ کی کرنیں علمی تجربوں کے باغ و گرد روشن کرتی رہیں گی. آنے والی نسل آپ کی خدمت میں نذرانے یقین پیش کرتی رہے گی اور ہمیشہ یاد رکھے گی کہ یہی وہ مقصد علم تھا جنہوں نے طالبان علوم نبوت کی علمی قیادت اٹھانے کے لیے پوری